الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی مجلس میں ہم لوگ حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص تشریف لائے جن کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال بہت کالے تھے، اور سفر کا کوئی اثر ان کے بدن پر یا کپڑوں پر نہ تھا، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے جو مختلف محلوں سے آئے ہوئے تھے مدینے کے، کوئی ان کو جان نہیں رہا تھا کہ یہ ہیں کون۔ اور وہ صاحب آئے تو مجلس میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، یہ نہیں کہ پیچھے ہی بیٹھ جاتے۔ تاں کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے۔ اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پہ رکھ دیے۔ اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ حضور سے پرانے جانکار ہیں، کیونکہ کوئی اجنبی آدمی اچانک آ کر کسی کے ساتھ اس طرح بیٹھ نہیں سکتا، اور نبی اکرم علیہ السلام کا رعب ہوتا تھا لوگوں پر۔ کیا مجال تھی کسی کی کہ ایسا عمل کر لیتا۔ تو مجلس کے سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ یہ آدمی آخر کون ہے۔ آج کل تو ایئر کنڈیشن کا دور ہے، آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے کپڑے پہن کر نہا دھو کر، تو بھی ایسا لگتا ہے جیسے گھر سے نکل کے آ رہا ہو۔ لیکن یہ اس دور کی روایت ہے جب سفر پیدل ہوتا تھا، اور جو بھی سفر کر کے آتا تھا لازم تھا کہ اس کے کپڑے میلے ہوں، اور لازم تھا کہ اس کے بال گرد آلود ہوں۔ تو اگر یہ مسافر ہے تو اس کے کپڑے سفید کیوں ہیں، اس کے بال کالے کیوں ہیں؟ اور اگر یہ مقیم ہے یا کسی کے ہاں مہمان ہے تو اسے کوئی پہچان کیوں نہیں رہا؟
اور پھر حضور کے ساتھ آ کر کے اس نے یہ معاملہ کیا، تو سب عجیب حیرت کے اندر پڑ گئے۔ اور پھر اس شخص نے آ کر سوال شروع کیا کہ یا محمد اخبرنی مل اسلام، کہ حضور یہ بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے کہ وہ اعمال جن کو دیکھ کر آدمی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ ظاہری اعمال کے لیے اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور عقیدے کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اسلام میں یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی: ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت۔ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو رمضان کا، شرائط کے مطابق حج ادا کرو۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ انہی کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ انہی سے مسلمان کو مسلمان سمجھا پہچانا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھے گا تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے، نماز پڑھے گا تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے، زکوٰۃ دے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اسلام والا کام کر رہا ہے، روزہ رکھے گا، حج کو جائے گا وغیرہ۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں، تو اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا له يسأل ويصدق، ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تصدیق تو وہی کرے جسے پہلے سے پتا ہو، اور اسے اگر پہلے سے پتا تھا تو پوچھا کیوں اس نے؟ فعجبنا له يسأل ويصدق۔ ثم قال اخبرنی مل ایمان، پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان نام ہے عقیدے کا، اور عقائد میں یہ بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھنا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب بیعت لیتے تھے تو فرماتے تھے ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ ہے وہ اپنی ذات میں، اور جیسا کہ ہے وہ اپنی صفات میں۔ یعنی ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ادراک نہیں ہو سکتا، ہماری عقل ناقص ہے، فہم کمزور ہے، اس لیے ہم تو اجمالی طور پر بغیر کسی تفصیل کے ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس پہ شرح صدر ہے، اس پہ ذرہ برابر جھول نہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لطیف مادے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا،
لیکن وہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہے۔ قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ صرف انسانوں پر کروڑہ کروڑ فرشتے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ہر انسان پر 4 فرشتے تو اس کا ریکارڈ لکھنے کے لیے مقرر ہے۔ اب اگر دنیا میں 5 ارب انسان ہوں اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 4 فرشتے ہوں تو بتائیے کتنے فرشتے ہو گئے؟ 20 ارب فرشتے تو اسی کام پہ ہو گئے کہ وہ آدمی کا ریکارڈ لکھیں، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے، سارا ڈاٹا تیار کریں۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آدمی کے آگے پیچھے فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک ایک آدمی پر 20 فرشتے حفاظت پر مامور ہیں۔ اس کی آنکھ میں مکھی نہ چلی جائے، اس کے کان میں کیڑا نہ چلا جائے، یہ چلتے چلتے گر نہ جائے، یہ ٹکرا نہ جائے، حفاظت پر مامور ہے۔ تو اگر 20 فرشتے ایک آدمی کے لگاؤ اور 5 سے ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ 1 خرب تو یہی ہو گئے۔ پھر ہواؤں پر، بادلوں پر، پہاڑوں پر، ندی نالوں پر، اور نہ جانے کس کس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ہر آسمان پر، اور جناب جنت میں اور جہنم میں۔ جہنم کے بارے میں صحیح حدیث ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کے لایا جائے گا اس طرح کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو بتائیے کتنی بڑی تعداد صرف اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اس سب پر ایمان لانا ہے بغیر کسی تفصیل کے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، یہ مشرکین جو تھے حماقت میں یوں کہتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واہ کیا خوب رہی، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو اور اللہ کے لیے کیا بیٹیاں؟ خود کے بیٹی ہو جائے تو منہ اتر جائے، کالا پڑ جائے، چھپ چھپ کے رہے، گھٹ گھٹ کے زندگی گزارے، اور خدا کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو۔ الہ البنات ولکم البنون، بیٹی بیٹی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی مثیل ہے، نہ شریک، نہ ہمسر، نہ ہمراز۔ فرشتے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس پر ایمان لانا ہے۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابیں ہیں جو اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کی اتاری ہیں پیغمبروں کے ذریعے۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیم ہے، قرآن مقدس ہے۔ ان سب کتابوں کے برحق ہونے کا ایمان۔ آج جو توریت و انجیل ہے یہ تو محرف ہو چکی، لیکن جب یہ اتری تھی، جس طرح اتری تھی، جس زبان میں اتری تھی، جیسی اتری تھی، بلا کسی تفصیل کے اس کو سچا مانا جائے، توریت کے اس کے بارے میں سچائی کا عقیدہ رکھا جائے، زبور کے وقت کے قرآن میں ان کا ذکر ہے، اسی طرح پیغمبروں پر ایمان لایا جائے، تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، یا جو انسان بھی جو کر رہا ہے، یا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ علم الگ چیز ہے، اور کس کام سے وہ راضی ہوگا، کس سے ناراض ہوگا، یہ الگ چیز ہے۔
تو یہ سب ایمانیات ہیں۔ ایمانیات میں صرف یہی باتیں داخل نہیں ہیں جو اس روایت میں بیان کی گئی، بلکہ جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس میں ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہ ہو، اس پر یقین کرنا لازم ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے عقائد درست رکھنے ہیں۔ عقائد کے بغیر، درستگی کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ عمل میں کچھ کسر رہ جائے تو پٹ پٹا کے آدمی جنت میں چلا جائے گا، لیکن عقیدہ خدا نہ کرے اگر گڑبڑ ہے تو پھر جنت میں آدمی نہیں جائے۔ مفتاح الجنتی قول لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں، یعنی تمام مومن بھی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو جب حضرت نے ایمان کے بارے میں یہ تفصیلات بتلائیں تو وہ صاحب پھر کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ عجیب آدمی ہے، تو بالکل ہی ایسا آدمی آیا ہے جیسا اس سے پہلے کبھی دیکھا سنا نہیں گیا، اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اخبرنی مل احسان، کہ حضرت یہ بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان تو ایک تو اردو کا احسان ہے، ہم کسی کے ساتھ احسان کر دیں، لیکن یہاں احسان سے مراد ہے مزین کرنا، پالش کرنا، چمکانا، یعنی کون سی ایسی تدبیر ہے جس سے ہمارے اعمال مزین ہو جائیں، شاندار ہو جائیں، بہترین ہو جائیں، چمک دمک والے ہو جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم نہ بھی دیکھ سکو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب اس تصور سے جب آدمی عبادت کرے گا کہ میں رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، تو بتائیے اس نماز میں اور غفلت والی نماز میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ نماز کامل خشوع و خضوع والی ہوگی، ادب والی ہوگی، جس میں جی لگے گا، جس میں جلد بازی نہیں ہوگی، جس میں کٹوتی نہیں ہوگی، جس میں آدمی کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ اسی طرح دیگر عبادات قرآن پاک آدمی اس طرح پڑھے گویا اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہے، تو بتائیے اس پڑھنے میں اور ایک روا روی کے پڑھنے میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر جب یہ کیفیت عبادات میں آدمی کے دل میں راسخ ہو جائے گی کہ جب بھی عبادت کرے اللہ کا تصور سامنے آ جائے تو عبادت کے باہر بھی یہ تصور دل میں قائم ہوگا۔ سڑک پہ جا رہا ہے، ذہن میں آئے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کمرے میں لیٹا ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ کامل درجے کا ولی بن جائے گا، کیونکہ اطاعت بھی اس کی شاندار اور معصیت سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر، اسی کا نام ہے احسان۔ اور یہ جو ہمارے بزرگوں کے ہاں کوششیں کرائی جاتی ہیں، بیعت ارشاد اور ذکر اذکار اور تسبیحات اوراد و وظائف، ان سب کا
مقصد ہی ہے کہ یہ صفت احسانی حاصل ہو جائے، عبادت خالی عبادت نہ رہے بلکہ مزین عبادت بن جائے۔ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی آج کل لوگوں کا حال یہ ہے، مکان اچھا ہو، بیوی اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، ڈاکٹر اچھا ہو، وکیل اچھا ہو، فلاں اچھا ہو، فلاں اچھا ہو، لیکن نماز بھی اچھی ہو کہ نہ ہو اس کی فکر نہیں، نماز ٹرخائی جا رہی ہے۔ وضو بھی اچھا ہو کہ نہ ہو، جیسے اور چیزیں اچھی ہیں تو یہ بھی تو اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی سنت کے مطابق ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوں۔ اسی کا نام ہے احسان۔ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بڑا جامع ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ متی الساعہ، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئی؟ تو حضرت نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ بھئی یہ تو معاملہ ایسا ہے جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اس کا علم رکھا ہے۔ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، کون سے سن میں آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کم سے کم کچھ اس کی علامتیں ہی بتا دی۔ فاخبرنی عن اماراتها، کہ جن سے کچھ اندازہ ہونے لگے کہ اچھا اب آنے والی ہے قیامت۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چند علامتیں بتلائی۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کے بہت سے مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین پہ حکومت کرے گی، ہے اولاد، اور سمجھایا جائے گا کہ اسی کا حکم چل رہا ہے، زبردستی حکم چلائے گی والدین پر، گویا والدین جو ہیں وہ غلام ہو گئے اور اولاد آقا ہو گئی۔ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعَالَةَ وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور وہ لوگ جو کبھی ننگے پیر رہتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، غریب اور فقیر تھے، بکریاں چراتے تھے، دیکھو گے کہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں، جو ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت دار ہو جائیں۔ اور اس روایت میں تو یہ مختصر بات فرمائی ہے، بعض دیگر روایات میں آپ نے علامتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، علم دین کم ہو جائے گا، علم دین سے جہالت بڑھ جائے گی۔ اور ایسا ہوگا کہ کوئی موٹی سی بات دین کی لوگوں کو بتائی جائے گی تو لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کے کہیں گے اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ دنیا کے بارے میں ساری معلومات ہوں گی اور دین کے معاملے میں معاملہ صفر ہو جائے گا۔ اور جگہ جگہ پر فواحش کا عموم ہوگا، شیوع ہوگا، گھر گھر کے اندر، آدمی کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جو علامتیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہیں مختلف احادیث میں، آج وہ ہماری نظروں کے سامنے۔ اب سے 50 سال پہلے، 25 سال پہلے ہمارے ملکوں میں جن کا تصور نہیں تھا، آج وہ سب باتیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی۔
پہلے یہ فواحش سنیما ہالوں تک محدود تھے، ٹیلی ویژن آیا تو گھر تک محدود تھے، ان کے اوقات بھی مقرر تھے، لیکن اب ہر جیب میں پہنچ گئے موبائل کے ذریعے سے۔ اور آج موبائل کا استعمال ضرورت کے لیے تو جو ہو رہا ہے اپنی جگہ، لیکن ضرورت سے زیادہ بے ضرورت اور لغویات میں ہو رہا ہے۔ اور یہ آلہ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ تمام منکرات و معاصی اور فواحش کے شیوع کا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم لوگوں کو۔ حرم میں جا کر دیکھیے، آج جو لوگ حج یا عمرے کو گئے ہوں گے، وہاں نبی اکرم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر معاجہ شریف میں لوگوں کو سلام پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، فوٹو کھنچوانے کا اہتمام۔ پکڑ پکڑ کر کے لا ذرا مجھے میرا فوٹو کھینچ دو یہاں پہ۔ کیسی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہو رہی ہے۔ حرم شریف میں، مکہ معظمہ میں، بیت اللہ شریف میں، جہاں آپ دیکھ لیجئے، ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میرا فوٹو کوئی کھینچ لے، مختلف انداز میں، مختلف زاویے سے۔ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ وہ فوٹو کھینچ جائے گا تو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ کئی سال پہلے معاہدہ شریف میں ایک شخص اسی طرح سے فوٹو کھینچ رہا تھا، تو ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس پیغمبر علیہ السلام نے تصویر پر لعنت بھیجی ہے، اسی کے روضے پر تم یہ عمل کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اسلام نے تصویر کو خامخواہ منع نہیں کیا، جب سوراخ کھلتا ہے تو کھلتا چلا جاتا ہے۔ صرف اس وجہ سے تصویر منع نہیں ہے کہ یہ شرک کا سبب ہے، یہ تو ایک جز ہے اس کے ممانعات کا، ورنہ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے مفاسد کا ذریعہ ہے کہ تصویر کی اجازت ملی تو یہ راستہ کھلتا چلا گیا۔ بہرحال جب یہ بات حضور نے بیان کر دی تو وہ شخص جو تھے اٹھ کے چلے گئے۔ لوگ حیرت میں تو تھے، کوئی تعارف نہیں ہوا، کوئی بات چیت اور نہیں ہوئی، حضرت سے بات کر کے اور چل دیے۔ جلدی جلدی مسجد سے باہر گئے کہ دیکھیں تو کون صاحب ہے، کہاں سے آئے، پتہ چلا غائب۔ زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نظر ہی نہیں آئے۔ کئی روز تک لوگوں میں چرچا ہوتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو ایک دن کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو جو آدمی آئے تھے کون تھے؟ جی ہمیں تو نہیں پتا، اللہ و رسول عالم۔ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب تم سوال نہیں کر رہے تھے، تمہیں ڈر لگ رہا تھا سوال کرتے ہوئے، تو وہ آئے تھے تاکہ سوال کریں اور میں جواب دوں اور پھر تمہیں اس کے ذریعے سے علم حاصل ہو۔ اس کا نام ہے حدیث جبرائیل، جو دین کی بنیادی باتوں کو شامل ہے۔ یہ ہمیں خود بھی یاد کرنی چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے کہ بنیادی چیزیں اس کے اندر آئی، اور ہمیں اس کی ضرور فکر ہونی چاہیے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، قیامت آنی ہے، قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے۔ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی ہماری صحیح طرح گزرے، اس کے لیے فکر مندی یہی عقل مندی کی دلیل ہے۔ اس سے غفلت کرنا یہ حماقت، بہت بڑی حماقت کہ دنیا کے آرام و راحت اور عیش و عشرت میں پڑھ کر آدمی آخرت سے غافل ہو جائے، یہ بہت بڑے ٹوٹے اور نقصان کا سودا ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا گیا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، فکر مت کرو، لیکن لوگ غفلت میں پڑے۔
کب فرشتہ آ جائے اللہ کا بلاوا لے کر اور جانا پڑ جائے کچھ پتہ نہیں۔ کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں تو بڑا طاقتور ہوں۔ کتنے جوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے بچوں کے اٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے۔ جو کوتاہیاں ہوئی اور ہو جاتی ہیں نفسانی تقاضوں سے، ماحول کے اثر سے، فوری طور پر اس سے توبہ کریں، اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں میں رخنا ڈالنے والی چیز یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یہ مزہ کرکرا کر دیتی ہے جب موت کا خیال آتا ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے، سونے سے پہلے ذکر۔ اسی لیے جب آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے تو کیا دعا ہے بتائیے؟ کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، آپ ہی کے نام سے مر رہا ہوں، آپ ہی کے نام سے زندگی ہے۔ گویا نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ احیانا بعدما اماتنا، احیانا بعد، شکر ہے اس اللہ کا جس نے موت کے بعد پھر ہمیں زندگی عطا کی۔ یاد دہانی کرائی جا رہی کہ جیسے اب تم بے خبر ہو گئے، اب تو بے خبر ہو کے پھر باخبر ہو جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ بے خبر سے بے خبر ہی رہو۔ اس کو یاد کرنا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں کا استحضار کر کے دل سے سچی توبہ کر لی، الہ العالمین غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، تاکہ اگر رات میں موت آ جائے تو آدمی توبہ کر کے مرنے والوں میں شامل۔ روزانہ جائزہ لے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ کامیاب تاجر کون سا ہے پتہ ہے؟ جو دکان بند کرنے سے پہلے دن بھر کا کھاتا دیکھ لے، کیا نفع کیا نقصان، کیا ہمارے اوپر کیا ہمارا دوسروں پر، پتہ رہنا چاہیے دکان بند ہونے سے پہلے۔ ہمارے ہاں صرافے کی دکانیں ہیں، سناروں کی، وہ کیا کرتے ہیں جب وقت آ گیا بند ہونے کا تو سب گاہکوں کو باہر کر کے چینل میں تالا لگا دیا، اب کھاتا پورا کریں گے، چاہے 1 گھنٹہ لگے 1.5 گھنٹہ لگے، کھاتا پورا کر کے پھر نکلیں گے دکان سے۔ انہیں پتہ رہے گا گھر جاتے وقت کیا نفع کیا نقصان، کیا قرضہ کیا ہمارا دوسروں پر۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے اعمال کے بارے میں یہی فکر کرنی چاہیے، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ برا کیا توبہ کرو، اچھا کیا تو شکر کرو۔ دعا منقول ہے پیغمبر علیہ السلام نے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا۔ اچھا کریں تو خوشی ہو، اللہ کی توفیق ہے، ہم کیا کر سکتے تھے۔ برا کریں فوراً مغفرت طلب۔ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، اور ہر طرح کے شرور اور فتن اور غلط ماحول اور اثرات سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں کی حفاظت فرمائے، خاص طور پر فواحش سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد،
كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. الہ العالمین ہمیں اپنی تمام کوتاہیوں کا اقرار اور اعتراف ہے. پروردگار عالم لوگوں سے ہو سکتا ہے وہ کوتاہیاں اور گناہ چھپے رہ گئے ہوں، لیکن آپ سے کوئی گناہ اور کوئی بھی کوتاہی نافرمانی مخفی نہیں ہے. آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں. ہمیں اس کا اقرار ہے کہ ہم سے تنہائی میں بھی گناہ ہوئے اور لوگوں کے سامنے بھی گناہ ہوئے، دن کے اجالوں میں بھی گناہ ہوئے، رات کی اندھیریوں میں بھی گناہ ہوئے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیے، غفاری کا معاملہ فرمائیے، صفت رحمت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے. الہ العالمین اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، اطاعت کی لذت عطا فرمائیے، معصیت کی نفرت نصیب فرمائیے. جب تک بھی زندگی ہے دین پر استقامت کے ساتھ جینا عطا فرمائیے. جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائیے. تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے. جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں انہیں باعزت اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے. بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا اور بے آسروں کو آسرا، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائیے. عزت کی زندگی نصیب فرمائیے. دارین کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین اپنا سائل بنا کر بندوں کے سامنے سائل مت بنوائیے. الہ العالمین ہماری تمام دینی دنیاوی ہر طرح کی ضرورتیں غیب سے پوری فرمائیے. بندوں کا محتاج مت بنائیے. الہ العالمین ہمارے تمام اعضاء و جوارح مرتے دم تک صحیح سالم رہیں. ہمیں لوگوں پر بوجھ مت بنائیے. معذوری کی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے. الہ العالمین جنہوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا یا متمنی ہے یا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. ان دعاؤں کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے طفیل میں قبول فرمائیے.